محترم سامعین، پیارے دینی و اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عقیدہ توحید کے ثبوت اور کفر و شرک کے رد میں یہ جمعہ کے خطبے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی تعلق سے آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا مکہ کے جو کفار تھے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کو ایسی دشمنیاں تھیں ان کے آپس میں کہ یہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار، ایک دو بار نہیں، کئی بار قتل کی سازشیں کر چکے ہیں۔ انہیں پاگل، دیوانہ، مجنون، ساحر، کاہن اور نہ جانے کیسے کیسے برے القاب سے نوازتے اور انہیں گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔ تو کیا وہ مکہ کے کفار اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بہتر عقیدہ رکھتے تھے؟ کیا وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے؟ کیا وہ مکہ کے کفار اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانتے تھے؟ یہی جانیں گے کہ ان کا عقیدہ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر بڑی بہترین عمدہ گفتگو کی گئی ہے اور کئی مقامات پر اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ مکہ کے کفار اللہ رب العالمین کے بارے میں یعنی توحید ربوبیت کے بارے میں بڑا بہترین اور پیارا عقیدہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ابو جہل اور اس کے پیروکار یہ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا خالق نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کو روزی دینے والا نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کو بارش نازل کرنے والا نہیں مانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو زمین سے پیداوار غلے اگانے والا نہیں مانتے تھے، اگر ایسا کوئی آدمی سوچتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں بیان کیا ہے کہ ان کا عقیدہ رب تعالیٰ کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں بڑا بہترین عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے یعنی ان مکہ کے کافروں سے آپ سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، مثلا ابو جہل سے اگر پوچھتے کہ اے ابو جہل میرے چچا تم بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان کا جواب یہی رہتا کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان مکہ کے کافروں سے اگر یہ سوالات پوچھے جائیں تو ان کا جواب کیا ہوگا، معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے اس کا جواب بھی اس آیت میں بتلایا کہ ان کا جواب کیا ہوگا، یہ کہیں گے کہ ہم کو پیدا کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے، یا چیزوں کو مخلوقات کو پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے، ایسی بات نہیں تھی ان کے اندر، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالق مانتے تھے۔ ایک اور جگہ پر سورہ زخرف میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو
وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں، یا جن کے سامنے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جن کے سامنے وہ فریادیں کرتے ہیں، وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں یا اس کے پیدا کرنے میں کچھ ان کا حصہ ہے، ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کہ اللہ تعالی کے دو پیارے پیارے ناموں کا بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے کافر لوگ اللہ تعالی کو العزیز العلیم مانتے تھے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ مضبوط اور پاورفل کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالی ہے۔ اور العلیم بھی مانتے تھے اللہ کو کہ وہی ساری چیزوں کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ کتنا پیارا عقیدہ تھا توحید ربوبیت کے بارے میں ان مکہ کے کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 61 سے 63 تک میں ایک تفصیلی گفتگو کیا، کئی سوالات اس میں کیے اور پوچھا، کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مکہ کے کافروں سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج اور چاند کی گردش دلانے والا کون ہے، یہ طلوع روزانہ صبح ہوتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، چاند بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے، پہلے پتلا رہتا ہے اور درمیان مہینے میں موٹا ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے، یہ پورا نظام فلکیات کا یہ پورا نظام سنبھالنے والا کون ہے، کس کے اختیار میں یہ سب ہے، کس کے حکم سے یہ سب سورج اور چاند یہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اس پر کس کی حکمرانی ہے؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا یہی کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور ان آسمان و زمین کے نظام کو سنبھالنے والا، سورج چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے پر جس کی حکمرانی ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مکہ کے کافروں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور سوال کیا انہی سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں سے بارش نازل کر کے زمین سے غلے اگانے والا، پھلوں کو پیدا کرنے والا، اور زمین چٹیل میدان ہے، سوکھی ہوئی زمین ہے، اس میں بھی ہریالیاں اگانے والا، ہمارے اور آپ کی خوراک کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ کس کے حکم سے یہ بارش نازل ہوتی ہے اور کس کے حکم سے اس زمین سے غلے اور پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اگتے ہیں، اس پر کس کی حکمرانی ہے؟ آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو ان کا جواب ہوگا کہ یہ تو صرف اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے۔ بڑا بہترین عقیدہ تھا۔ یقین مانیے یہ وہ باتیں ہیں کہ آج کل ہم مسلمانوں میں سے ہی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ کے کافر لوگ جو تھے، یہ ابو جہل اور اس کے جو پیروکار تھے، یہ اللہ رب العالمین کو اللہ نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کو رازق نہیں مانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو وجود کا انکار کرتے تھے۔ اگر کسی سے بات کی جائے تو وہ بالکل آسانی سے کہہ دیتا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن سچائی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ان کا بہترین عقیدہ تھا، جس کی تائید قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 31 ہے، فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے رزق تمہارے لیے کون مہیا کرتا ہے؟ آسمان سے
سے غلے اور پیداوار سب اگتے ہیں جسے تم اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہو. یہ انتظامات کرنے والا کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. تمہاری آنکھ اور کان پر بھی مکمل اختیار کس کا ہے؟ آنکھ میری ہے، میں چاہوں بند کر لوں، میں چاہوں کھول لوں، میں چاہوں ادھر دیکھوں، میں چاہوں ادھر دیکھوں. لیکن اس سے بھی زیادہ اختیار جتنا خود مجھے اور آپ کو اپنے جسم کے حصوں پر اختیار ہے، اس سے بھی زیادہ اختیار کس کو ہے؟ ان آنکھ اور کان پر. کہ وہ اگر چاہے تو ہمیں اندھا کر دے، وہ چاہے تو اندھا کو بھی ٹھیک کر دے، وہ چاہے تو کسی کو بہرا کر دے. وہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ تمہاری آنکھ اور کان کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور کون ہے وہ ذات جو عدم سے تمہیں وجود بخشا ہے؟ تمہارا وجود ہی دنیا میں نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کر کے تمہارا وجود اس دنیا میں لایا، اور اب تم یہاں اس دنیا میں موجود ہو. تمہارا یہ وجود ختم کر کے تمہیں موت دے دے گا. وہ کون ہے وہ ذات؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور تمام معاملات پر پوری تدبیر کرنے والا، تمام معاملات کو انجام دینے والا، مکمل اختیار رکھنے والا، پلاننگ کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کئی سوالات کیے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کہ ان سے پوچھیں رزق دینے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ زمین سے پیداوار اگانے والا کون ہے؟ تمہاری آنکھ اور کانوں کا مالک کون ہے؟ تمہیں عدم سے وجود بخشنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب تم اس دنیا سے تمہارا وجود ختم ہونا ہوگا تو تمہیں موت دینے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آخر اس کا جواب دیا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. وہ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ یہ سارے اختیارات تو صرف اللہ کے پاس ہیں. آپ سوچئے، بالکل ہو وہی عقیدہ جو ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وہی عقیدہ ان کفار مکہ کا بھی تھا. یہ کوئی اٹکلیں نہیں ہیں، یہ کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے. توحید کی ایک قسم ہے توحید ربوبیت. یہ توحید ربوبیت کی بات ہے کہ اس توحید ربوبیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں اور اس دنیا کے نظام کو سنبھالنے میں، رزق دینے میں، ہمیں پیدا اور موت دینے میں، ہمیں بیماری اور شفا دینے میں، ان تمام باتوں میں مکمل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ بہترین عقیدہ ان مکہ کے کافروں کا تھا. اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ زمین اور زمین کے اندر یا زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ سب کس کی ملکیت میں ہے؟ ان کا اصل میں سب سے بڑا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ لِلَّهِ. تو یقیناً ان کا یہی جواب ہوگا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آگے ایک اور سوال کیا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ یہ تو اللہ رب العالمین ہی ہے. اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کفار مکہ یہ اللہ رب العالمین کے عرش پر موجود ہونے، عرش پر مستوی ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ثابت کرتے تھے، مانتے تھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ اللہ کے اس عرش عظیم کا مالک کون ہے، اس کا رب کون ہے. تو ان کا جواب ہوتا تھا
تھا کہ وہ تو اللہ رب العالمین ہے. اور فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. وہ کون ہے کہ جس کے اختیار میں، جس کے ملکیت میں، جس کے ماتحت ہر چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بہت ساری چیزوں کو گنایا ہے کہ سورج کا مالک کون ہے، اس کو کون طلوع و غروب کرتا ہے، گردش کون دلاتا ہے، بارش نازل کون کرتا، زمین سے غلے کون اگاتا، تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہیں موت کتنے دے گا. اس طرح سے الگ الگ ایک ایک سوالات کر کے ایک ایک کام بتلا کر سوال کیا کئی آیات میں کہ یہ کرنے والا کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ ان کا جواب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہے. اب اس آیت میں بتلایا کہ وہ کون ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر جس کا اختیار ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر مکمل اختیار ہے. اور کیسا اختیار؟ وَهُوَ يُجِيرُ، وہی پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے آفت اور مصیبت سے، پریشانی سے بچا لیتا ہے. اور اگر وہ اللہ رب العالمین کسی کو کسی آفت اور مصیبت میں یا پریشانی میں، بیماری میں ڈالنا چاہتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کے مقابلے میں آ کر کے اس بندے کو یا اس مخلوق کو اس پریشانی سے، اس بیماری سے نجات نہیں دلا سکتی ہے. کون ہے وہ ذات؟ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. ان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ معاملہ تو صرف اللہ کے ساتھ ہے، اسی کے اختیار میں ہے. کتنا بہترین عقیدہ تھا. آخر سوال ہوتا ہے کہ پھر ان کے اندر شرک کیا تھا؟ سننے والا جو یہ جانتا ہو کہ یہ مکہ کے کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، جب وہ ان آیات کو اور اس کے مفہوم کو سنے گا، سمجھے گا یا پڑھے گا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، اس کے دماغ میں یہ بات کھٹکے گی کہ آخر ان کا شرک ہی کیا تھا. کیوں اللہ اور اس کے رسول کو انہیں وعید زبان سے ان کو وعیدیں دی گئی؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں ملعون قرار دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام روئے زمین پر سب سے بدترین مخلوق قرار دیا، شر البریہ قرار دیا؟ کیوں ان کو جہنم کی ہمیشگی والی سزا کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، دھمکیاں دی گئی ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ کو ان سے ناراضگی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ناراضگی کیا تھی؟ کیوں اختلاف تھا؟ پیارے بھائیوں، آپ کو جاننا چاہیے توحید کی 3 قسمیں ہیں. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یہ توحید ربوبیت کی بات ہے. یعنی کفار مکہ اللہ رب العالمین کے اللہ ہونے میں، رب ہونے میں، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، مدبر الامور ہونے میں، ان تمام معاملات پہ وہ بہترین عقیدہ رکھتے تھے. معاملہ بگڑتا تھا تب جب عبادت کی بات آتی تھی. توحید الوہیت میں یا یہ کہہ لیں توحید عبادت میں وہ شرک کرتے تھے. وہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی تو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے. یہی ان کا شرک تھا. پیارے ساتھیوں، ان مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے جو شرکیہ عقائد انجام دیے اور جو ان کے اندر پائے جاتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یقین مانیے وہ کوئی فاسق و فاجر لوگ نہیں تھے، وہ کوئی گنہگار لوگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے. مثلا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں. اسی طریقے سے مکہ شہر میں پہلے گزرے ہوئے جو نیک لوگ تھے ان کے
نام کے بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو 5 بہت مشہور نیک لوگ تھے جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ 5 نیک لوگ تھے، ان 5 نیک لوگوں کے نام کے بت مکہ کے اندر اور مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ وہ مکہ کے لوگ ان نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مکہ والے اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کی عبادت ہوتی کیا تھی، کیونکہ آج کل لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کیا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے، اور مکہ کے کافروں کے اندر جو شرک پایا جاتا تھا وہ شرک کیا تھا؟ مکہ کے کافر لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ اس طرح کے کئی سارے سوالات ہیں۔ ان باتوں کو انشاءاللہ آپ آئیے آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کو ان باتوں کا جواب انشاءاللہ ملے گا۔ آپ نے آج تو جانا کہ مکہ کے کافر رب تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن پھر ان کا شرک کیا تھا؟ جب اتنا بہترین عقیدہ ہے وہ کیا تھا ان کا شرک؟ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ ضرور آئیے اور یہ جانیے کہ ان کا شرک کیا تھا، اور یہ بھی موازنہ کیجئے کہ کیا ان کے اندر جو شرک پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، جس کی بنیاد پر انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعیدیں دی گئی ہیں، کیا وہی شرک آج ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ کیا وہی معاملہ ہم مسلمانوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہی معاملہ ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ ہمیں نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رحم الراحمین ہم سبھی کو کفر و شرک جیسے عظیم گناہ سے بچائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید و اسلام پر ہمیں زندہ رکھے۔ جب بھی ہماری وفات ہو تو توحید اور کلمہ طیبہ پر ہی ہماری وفات ہو۔ رحم الراحمین ہمارے جو بھی بھائی بہن شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان تمام کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف، توحید و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو بھی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ رحم الراحمین ہمارے دکھوں کا تو علاج کر دے۔ یقیناً تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے جو بھی والدین، اولاد یا بھائی بہن وفات پا چکے ہیں، ان تمام کی قبروں میں جنت کی نعمتیں پہنچا دے، ان کی روحوں کو سکون عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق دے، توحید کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بے روزگار ہوں انہیں حلال رزق کے راستے کھول دے، جو مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔